اندر نیا کام، اس نئے سال کے اندر یہ پیغام ہے، جب نیا کام خدا نے موسیٰ کی زندگی کے اندر شروع کیا، 40 سال تک اس کو کرتا رہا۔ پہلی بات اس نے یہ سیکھی کہ میں کون۔ اس نے بھوک میں، ننگ میں، بھیڑ بکریوں کی بدبو کے اندر محنت کر کے، پسینہ بہا کے اس نے اس بات کو لرن کیا، یہ بات اس نے سیکھی کہ میں کچھ بھی نہیں۔ وہ جو بادشاہ زادہ تھا، وہ جو بہت بڑا حاکم تھا، وہ جو بڑے اختیار والا تھا، اس نے پہلی بات، خدا نے اس کو پہلی بات 40 ایئرز کے اندر یہ سکھائی کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ نئے سال کے اندر مجھے خدا نے یہ سال اس لیے دیا ہے، آپ کو یہ سال اس لیے دیا ہے تاکہ آپ اس بات کو لرن کر سکیں کہ خداوند میں کچھ بھی نہیں ہوں، خداوند میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اگر آپ کسی کو یہ دیکھنا چاہتے ہیں اس نے یہ بات سیکھی ہے یا نہیں سیکھی، تو آپ یہ دیکھیں وہ اپنے ہم جنس سے، اپنے جیسے انسانوں سے کیسے رویے سے ٹریٹ کرتے اور ڈیل کرتے ہیں۔ خدا کے سامنے ہم آتے ہیں تو کوئی کہے گا آپ خدا کے مقابلے میں کچھ ہے، تو سارے کہیں گے نہیں میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ لیکن جو لوگ یہ سیکھ جاتے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، وہ اپنے ہم جنس کے سامنے بھی اسی رویے میں رہتے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر وہ اس لائق ہو جاتے ہیں جب وہ اس جگہ پہ آ جاتے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، تو وہ ایسی جگہ پہ پہنچتے ہیں جو یہ کہہ سکیں کہ اب میں زندہ نہ رہا، اب میں مر گیا ہوں، اب میں ریس ہو گیا، میں ڈلیٹ ہو گیا، میں ختم ہو گیا ہوں، اور اب خدا میرے اندر زندہ ہے، اب میں خدا کے مطابق زندگی گزار سکتا ہوں۔ یہ پہلی بات ہے جو موسیٰ کو خدا نے سکھائی، اس نے لرن کی کہ خداوند میں کچھ بھی نہیں۔ اس نئے سال میں مجھے اور آپ کو خدا اس جگہ پہ لے کے آنا چاہتا ہے۔ خدا نے اس لیے یہ نیا سال دیا ہے تاکہ ہم اس جگہ پہ آ سکیں کہ ہم یہ جان سکیں، یہ سوچ سکیں، یہ سمجھ سکیں کہ میں کچھ بھی نہیں۔ اگر ہم خود ہی آ جائیں گے تو ہو سکتا ہے بیامانی سفر جو ہے وہ شارٹ ہو جائے، کم ہو جائے۔ اگر ہم نہیں سیکھیں گے تو خدا کے اپنے ویز ہیں یہ سکھانے کے لیے، اس بات کو لرن کر سکیں ہم۔ اچھا ہے کہ ہم ان راستوں پہ جو خدا حلیم کرنے کے لیے پیدا کرنا چاہتے ہیں، خود ہی حلیم ہو جائے۔ تو پہلی بات۔ دوسری بات جو موسیٰ نے دوسرے اس نے معاف کرنا سیکھا۔ جب وہ مصر کے اندر تھا، اس کے اندر یہ بات ہوگی کہ میرے ماں باپ نے مجھے چھوڑ دیا، مجھے ریجیکٹ کر دیا، اور جب وہ اپنی قوم کے لیے اٹھ کے کھڑا ہوا اور اس نے دیکھا کہ ایک مصری جو ہے وہ اس کے بھائی کو، برانی کو، اسرائیلی کو مار رہا ہے، تو اس نے اس مصری کو قتل کر دیا، مار دیا۔ اور اس کے بعد لکھا ہے جب وہ دو اسرائیلی آپس میں لڑ رہے تھے، وہ ان کے پاس بھی گیا کہ آپ کیوں لڑ رہے ہو، آپ کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ تو انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا کہ تجھے کس نے ہم پہ حاکم مقرر کیا، تجھے کس نے اختیار دیا ہے کہ ہمیں یہ بتائے کہ ہم نے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا۔ انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، اور اس نے ان کو، بلکہ ساری قوم کو، شاید اپنے گھرانے کو بھی معاف کرنا سیکھا۔ ان کو انہوں نے جو ہے یہ بات، اس خدا نے اس کو یہ سکھائی کہ وہ معاف کر سکے ان لوگوں کو، اور معاف کرنے کی وجہ سے وہ اس لائق ٹھہرا کہ اب وہ واپس ان لوگوں میں جائے تاکہ انہیں فرعون کے چنگل سے چھڑا کے جائے۔ ان لوگوں کے پاس جنہوں نے اسے ریجیکٹ کر دیا تھا، ان لوگوں کے پاس جو اس کو ریجیکٹ کر چکے تھے، اس کی لیڈرشپ کو، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان پہ حاکم کے طور پہ نظر آئے، ان کو اس نے معاف کرنا سیکھا۔ نمبر 3، اس نے تابع رہنا سیکھا، اوبیڈینس کو اس نے لرن کیا۔ موسیٰ کو خدا نے سکھایا کہ اس نے اوبیڈینٹ کس طرح سے رہنا ہے، اور وہ اوبیڈینٹ رہا۔ اپنے سسر یترو کا بھی وہ اوبیڈینٹ رہا، کیونکہ یہ جو یترو تھا یہ غیر قوم کا ہند تھا، کلام لکھا یہ مدیان کا کاہن تھا، یہ خدا کا یہوہ کا پرستش کرنے والا نہیں تھا۔ یہ یہوہ کو بھی مانتا تھا، اس کو بھی بڑا مانتا تھا، لیکن یہ غیر قوم لوگوں میں سے تھا۔ اور جب یہ وہاں مدیان میں پہنچا موسیٰ، اور اس نے اپنے سسر یترو کے تابع رہنا سیکھا، غیر قوم کے تابع رہنا سیکھا، اس کے سامنے جھکنا بھی
है वो बन जाती, बढ़ जाती है।